بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، قابل احترام، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کے خصوصی 9 اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے. گزشتہ ہفتے کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیتوں کی روشنی میں عباد الرحمن کے 13 اوصاف میں نے بیان کیا تھا. یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ نے 13 اوصاف میں ان کا تعارف کروایا. اس طرح قرآن پاک کے مختلف مقامات میں اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کے مختلف اوصاف بیان فرمائے. تو اسی طرح سورہ توبہ کی اس آیت میں بھی اللہ نے وہ اعمال یہاں بیان فرمائے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند بھی ہیں اور اہل جنت کے جو خصوصی اوصاف ہیں. اس آیت مبارکہ سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے مال کو اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ ایمان والے راہ خدا میں قتال کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہوتے ہیں. تو جہاد فی سبیل اللہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، خصوصی عمل ہے. اسی طرح مجاہدین فی سبیل اللہ کے اعمال میں
جہاں جہاد کی اہمیت اللہ نے بتلائی، وہی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے 9 اوصاف کا ذکر فرمایا، جس میں سب سے پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، التائبون، اہل جنت کے خصوصی اعمال میں ایک صفت اور ایک خصوصی عمل تو یہ ہے کہ یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، التائبون، توبہ کرنے والے۔ دوسری صفت ہے العابدون، عبادت کرنے والے۔ تیسری صفت ہے الحامدون، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ چوتھی صفت ہے الصائمون، روزہ رکھنے والے۔ پانچویں صفت ہے الراکعون، رکوع کرنے والے۔ چھٹی صفت ہے الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ ساتویں صفت ہے الآمرون بالمعروف، نیک کام کا حکم کرنے والے۔ آٹھویں صفت ہے والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے۔ نویں صفت ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود کی، شریعت کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، تو جو ان 9 اوصاف کو بجا لانے والے ہیں، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان والوں کو آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے جنت کی اور جنت کے نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کے رضامندی کی۔ تو ان 9 اوصاف میں پہلی صفت ہے توبہ۔ تو توبہ کرنا اہل جنت کے اعمال میں خصوصی عمل ہے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو بے شمار اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، حج ہے، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے سجدوں کے بل بوتے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، حج کے بل بوتے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، تلاوت کے بل بوتے، کسی اور عمل کے بل بوتے، سخاوت، زکوٰۃ وغیرہ آپ گنتے چلے جائیں، تو کسی بھی عمل کے سہارے یا ذریعے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ عمل ہمیں جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن توبہ ایک ایسا عمل ہے، توبہ اور استغفار، کہ جس پر اطمینان اس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ معاف کر دے تو پھر کوئی شک نہیں جنت میں جانے، اللہ کی مغفرت نصیب ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خسارے کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ اسی لیے جہاں اللہ پاک نے غالباً اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ جہاں جنت کی دوڑ لگانے کا اللہ نے حکم دیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، 2 مقامات، ایک سورہ آل عمران میں اور سورہ حدید میں اللہ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ جنت کی طرف جلدی کرو۔ تو جہاں اللہ نے جنت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا، جنت سے پہلے اللہ نے مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ان آیتوں کی روشنی میں حضرات مفسرین نے فرمایا جب تک اللہ کی مغفرت نصیب نہ ہو جائے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔
تو ہم کون سے کھیت کی ملی ہیں؟ تو استغفار اور توبہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ استغفار اور توبہ یہ وہ عمل ہے کہ جس پر فخر یا تکبر کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ استغفار اور توبہ یہ وہ عمل ہے کہ شیطان بھی اس عمل سے ڈرتا ہے۔ شیطان کو بندے کے اعمال میں جتنے بڑے بڑے اعمال ہیں اسے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا کہ توبہ اور استغفار سے ڈر ہے۔ اس لیے کہ جتنے بڑے اعمال ہیں انہی اعمال کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، دل میں بڑائی پیدا کر کے، ریا پیدا کر کے۔ لیکن استغفار اور توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ شیطان کو اس عمل کے ذریعے گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس طرح کہ توبہ کرنا عاجزی کی علامت ہے، استغفار کرنا اس بات کا گویا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ میں لاکھ سجدے کروں، لاکھ بندگی کروں، لاکھ تیری عبادت کروں، پھر بھی میں تیری مغفرت کا محتاج ہوں، پھر بھی میں تیری معافی کا محتاج ہوں۔ یہی توبہ کے ذریعے بندہ اظہار کرتا ہے۔ تو توبہ صرف گناہ کے بعد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو اس وقت اللہ کے حضور میں توبہ کی جائے۔ ہاں اس وقت بہت ضروری ہے بلا تاخیر کے، حدیث پاک میں ہے اجلوا بالتوبۃ قبل الموت، توبہ کرنے میں جلدی کرو موت کے آنے سے پہلے۔ لیکن صرف گناہ کے بعد ہی توبہ کرنا توبہ کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اطاعت و فرما برداری نیک اعمال کے ساتھ بھی توبہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھرنے کے بعد جو سب سے پہلا عمل جو بندہ کرتا ہے وہ 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہاں استغفار کے کیا معنی ہیں؟ حضرات علماء نے فرمایا اس بات کا اظہار کرنا ہے ما عبدناک حق عبادتی، یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طرح ہم نے نہیں پڑھی۔ حدیث پاک میں ہے جو فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ تو نیک اعمال کے ساتھ بھی روزانہ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ بھی استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ اسلامی عمل ہے، شریعت کا حکم ہے۔ بلکہ خود میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ میں خود 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ بخشے بخشائے ہوئے، جبکہ آپ تو معصوم، جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے، معصومیت ہی کی حالت میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، پھر بھی اللہ نے آپ کو بشارت دی یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے بھی معاف پچھلے بھی معاف۔ اگر روزانہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار اور توبہ کو معمول بنا لیا امت کو پیغام دینے کے لیے، اسی لیے روزانہ چاہیے کہ بستر پر جانے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ صحیح اللہ کے دربار میں مغفرت طلب کریں، معافی طلب کریں، توبہ کریں۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ رخساروں پر ہاتھ مار لیے جائیں، توبہ یہ نہیں کہ سرسری زبان سے توبہ توبہ یا استغفر اللہ پڑھ لیا جائے۔ توبہ کے معنی ہے کہ دل سے نادم اور شرمندہ ہو کر پختہ ارادے کے ساتھ، دل کے عزم کے ساتھ اللہ کے دربار میں معافی طلب کی جائے۔ اور توبہ کرنے والے
اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، بشرطی کہ سچی توبہ کرے. حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ، تابعی جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور کے ایک ولی ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کی زندگی بیان کرتے ہیں کہ وہ سود کھایا کرتے تھے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ایک مرتبہ سود کے پیسے وصول کرنے کے لیے قصی کے پاس گئے. قصی کو سود میں پیسے دیے تھے، مطالبہ کیا تو اس نے یوں کہا کہ میرے پاس آپ کی رقم لوٹانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ سود خوری انسان کو سنگدل بنا دیتی ہے، رحم نام کی چیز کو ختم کر دیتی ہے، انسانیت نام کی چیز کو مٹا دیتی ہے. تو حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بالکل معاف نہیں کر سکتا، اگر پیسے نہیں دے سکتے تو یہ جتنا جو گوشت، جتنی رقم بنتی ہے اس لحاظ سے، اس حساب سے گوشت دے دو. تو اس نے مجبوراً گوشت دے دیا. گوشت لے کر گھر آئے، بیوی سے کہا اس کو پکاؤ. بیوی نے ہانڈی پر چڑھایا. اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ سارا گوشت خون میں تبدیل ہو گیا، سارا برتن ہانڈی خون میں تبدیل ہو گئی. اب بیوی حیران پریشان شوہر کے پاس آئی کہ کیا ماجرا ہے. تو حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ اس وقت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں، واقعہ سناتے ہیں. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب تو تمہیں فوراً توبہ کرنا چاہیے. اللہ جب مہلت دیتے ہیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. بندہ مہلت پا کر بھی اگر غفلت میں مبتلا رہے تو اس طرح پکڑ کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. تو حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت سچی توبہ کی. اس طرح توبہ کی کہ اللہ پاک نے نہ صرف آپ کے گناہ کو معاف کیا بلکہ گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ اللہ نے آپ کو اپنا ولی بنا لیا. آپ کی مقبولیت ہو گئی. راستے میں جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، تو بچے آپس میں کہنے لگے کہ ذرا آہستہ کھیلو کہ کہیں ہمارے پیروں سے حرکت سے جو زمین کی مٹی اڑ کر حبیب اعجمی کو نہ لگ جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ تو اللہ کے مقرب بنتے ہیں. تو فوراً سجدے میں گر گئے کہ میں کتنا بڑا گنہگار تھا، آپ نے مجھے عزت دی. تو التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے بشرطی کہ سچی توبہ کرے. تو التائبون یہ اہل جنت کا پہلا عمل ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں. دوسرا عمل ہے العابدون، بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے. بندگی، عبادت، یہی تو ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کمانے، کھانے، گھومنے یا دنیا میں عیش و عشرت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے زندگی کا مقصد بھی بتلا دیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہماری عبادت کرنا ہے، ہماری بندگی کرنا ہے. تو بندگی جو کرتے ہیں گویا اپنی زندگی کے مقصد کو ادا کر رہے ہیں، اور جو اس سے محروم ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیا. اور بندگی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کے مسائل حل فرماتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دے، میں تیرے سارے کام بنا دوں گا. ہمارے لیے ہر چیز مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. جب اللہ کا وعدہ ہے بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، کام بنانا، مسئلہ حل کر دینا، مشکل دور کر دینا اللہ کے لیے کوئی آسان نہیں، بشرطی کہ بندہ عبادت تو کرے، اللہ کی بندگی تو کرے. سارے مسئلے اللہ کے حوالے ہیں، اللہ اپنے غیب سے حل فرما دے. اسی حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا اگر تم ہماری عبادت کے لیے وقت کو فارغ نہیں کرو گے
یوں بہانہ بناؤ گے کہ دنیا کا فلاں مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جب یہ مسائل حل ہو جائیں گے تو پھر ہم عبادتوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، کبھی مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ ہم تمہارے دل کو دنیا کی مشغولیات سے بھر دیں گے، کبھی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، زندگی تنگ ہو جائے گی اگر تم ہماری عبادت اور بندگی کو چھوڑ دو گے۔ تو جو بندگی کرتے ہیں بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، روزی کی تلاش میں کئی دن ہو گئے تھے، پریشان تھے، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، روزانہ گھر سے جاتے خالی ہاتھ لوٹ کر آتے۔ ایک مرتبہ گھر آئے، خالی ہاتھ آئے تو بیوی نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ کئی دن سے فاقہ ہے، آپ کا روزانہ تو یہی معمول ہے، کچھ کرتے نہیں۔ بیوی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ آج کچھ نہیں لاؤ گے یا کوئی مزدوری تلاش نہیں کرو گے تو پھر میں بچوں کو لے کر ماں کی چلے جاؤں اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ تو اب حضرت پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے، لیکن گھر سے نکلے کہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا، اور آپ تو اللہ کے نیک بندے تھے، صحابی کے شاگرد ہیں، معمولی بات نہیں، تو آپ کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتے تھے، صحیح طریقے سے حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر پھر بھی دوپہر تک تلاش کرتے رہے، کوئی صورت نظر نہیں آئی، پریشان ہو کر دریائے نیل کے قریب آئے، گرم ریت تھی، دریا میں آپ نے وضو کیا اور ریت پر آ کر آپ کے دل میں خیال آیا کہ انسانوں کی مزدوری تو نہیں مل رہی ہے، چلو اللہ کی عبادت کر لیں، اس کی بندگی کر لیں، اللہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو گرم ریت میں ظہر سے عصر تک نماز میں مشغول رہے اور اللہ کے حضور میں دعا کی، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہ بندگی اور عبادت کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو پھر عصر کے وقت میں اپنے رومال میں بالوں کو بھر لیا تاکہ جب گھر جائیں تو بیوی کو یوں بظاہر نظر آئے کہ کچھ لے کر آئے ہیں اور وہ خاموش ہو جائے۔ گھر آئے تو گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے، بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ ہاتھ دھونے میں دسترخوان لگا دو۔ پریشان ہو گئے کہ گھر میں کوئی راشن نام کی چیز نہیں تھی، یہ کہہ رہی ہے کہ دسترخوان لگا دو گی۔ پوچھا کہ راشن کہاں سے آیا، تم نے کھانا کیسے تیار کیا؟ بیوی نے کہا پتہ نہیں آپ نے کس کریم کی مزدوری کی ہوگی، اس نے اتنا راشن بھجوا دیا کہ گھر میں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ روٹی کھا کر کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ تو یہ سکتے میں پڑ گئے کہ کس طرح نظام چل رہا ہے، کیسے کس طرح گھر میں پہنچا۔ ابھی سکتے کی حالت میں تھے، بیوی نے جو رومال لائے تھے اس کو کھول کر دیکھا، یہ جو بالوں بھر کر لائے تھے وہ ہیروں میں تبدیل ہو گئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو کوئی حساب نہیں، کوئی گنتی نہیں۔ تو فوراً سجدے میں گر گئے، کہنے لگے یا اللہ میں کتنے دنوں سے عرصے سے کہاں کہاں بارے بارے پھر رہا ہوں، لوگوں کی مزدوری تلاش کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی خالی ہاتھ آتا رہا۔ آج میں نے تیری کیا بندگی کی کہ تو نے اتنا نواز دیا۔ میں یہ عہد کرتا ہوں اگر آئندہ کوئی کام بھی ملے تو کام کم کروں گا، تیری بندگی زیادہ کروں گا۔ تو عبادت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اہل جنت کے اعمال میں خصوصی عمل ہے دوسرا عمل کہ العابدون، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ تیسرا عمل ہے الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، ہم یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھا، آپ نے اللہ کی تعریف کی، باقی بیان کی، الحمدللہ کہا، آپ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ اکبر کہا، اللہ کی بڑائی کے ذریعے آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ تو اس طرح جس ذکر سے بھی اللہ کو پکارتے ہیں
حامدون میں شمار کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرنے والے، تو اہل جنت کے اعمال میں خصوصی عمل ہے کہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ چوتھا عمل ہے الصائحون، روزے دار۔ الصائحون کے معنی اصل آتے ہیں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ نصرانیت میں، عیسائیت میں جائز ہے کہ وہ عبادت کے لیے گھر بار، بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لیں، جس کو رہبانیت کہتے ہیں، مگر اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، بلکہ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس کا ترجمہ اکثر جمہور مفسرین نے روزے سے کیا ہے کہ الصائمون کا مطلب الصائمون، روزہ رکھنے والے۔ اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے علم حاصل کرنے والے، لیکن مشہور ترجمہ یہی ہے الصائمون، روزہ رکھنے والے۔ ایک تو روزے میں دنیا سے کنارہ کشی کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اس طرح کے روزے کے ذریعے خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور روزہ اپنے گھر میں رہ کر رکھا جا سکتا ہے، تو گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس عمل کو بجایا لایا جا سکتا ہے۔ تو الصائمون یہ چوتھا عمل ہے جنتیوں کا، مومنین کا، کہ وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ صرف رمضان کے روزے مراد نہیں، بلکہ اکثر و بیشتر نوافل، سنت، اور جتنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے بتلائے ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ الراکعون، پانچویں صفت ہے رکوع کرنے والا۔ حالانکہ عبادت میں رکوع بھی آ گئی، خصوصیت سے رکوع اور سجدے کو اللہ نے ذکر فرمایا، تو اللہ کے یہاں یہ اعمال مقبول ترین اعمال ہیں، لہٰذا جب بھی ہم نماز پڑھیں تو رکوع والے عمل کو بحسن خوبی انجام دیں، سجدے والے عمل کو اطمینان سے انجام دیں، اس لیے کہ نماز پڑھنا صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، ہر عمل کو اطمینان سے بجائے رہنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ 60 برس تک، 70 برس تک نماز پڑھتا ہے، مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کبھی رکوع صحیح کیا تو سجدہ صحیح نہیں کیا، کبھی سجدہ کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا۔ تو نماز کے اعمال میں اعمال اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کبھی رکوع میں جاتی، ساری رات رکوع میں گزار دیتی، سجدے میں جاتی، ساری رات سجدے میں گزار دیتی، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوتی، جلد سلام پھیر کر دعا کرتی کہ اللہ تیری بندی فاطمہ کے لیے رات کتنی چھوٹی ہو گئی۔ تو جنہوں نے رکوع اور سجدے کی لذت پائی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو سجدہ کرتا ہے تو تیری پیشانی زمین پر نہیں بلکہ میرے قدموں پر ہوتی ہے۔ تو ان نعمتوں کا احساس اور قدردانی دل میں ہو تو پھر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ضرور رکوع کی لذت اور سجدے کی لذت نصیب ہوگی۔ تو اللہ نے اہل جنت کی ایک خصوصی صفت جو 5ویں صفت ہے الراکعون، رکوع کرنے والے، طویل طویل رکوع کرنے والے، الساجدون، طویل طویل سجدہ کرنے والے، حتیٰ کہ اللہ والے اتنے اطمینان سے نماز پڑھتے تھے۔ بغداد کی جامع مسجد میں باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے لے آیا تو بیٹے نے پوچھا ابا اس مسجد کے کونے میں ایک ستون تھا، وہ ستون کیا ہو گیا، نظر نہیں آ رہا۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹے نے کہا ابا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ رو رہے ہیں۔ والد نے کہا بیٹے وہ ستون نہیں تھا، وہ پلر نہیں تھا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اس قدر اطمینان سے نماز پڑھتے تھے کہ جن کے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر یوں سمجھتے تھے کہ وہ گویا کوئی پلر ہے، کوئی ستون ہے۔ تو ایسے اللہ والے انتہائی سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے نماز کی نعمت اور دولت کو سمجھا تھا، تبھی ساری زندگی اکثر حصہ نماز میں گزارتی ہیں۔ تو الراکعون الساجدون حالانکہ عبادت میں داخل ہیں، خصوصیت سے الگ طور پر ذکر کرنا یہ اعمال اللہ کو بہت پسند ہے، لہٰذا اپنے ہر نماز کے رکوع میں جائیں اطمینان سے، سجدے میں جائیں اطمینان سے۔ پھر آگے اللہ پاک نے 7ویں صفت الامرون بالمعروف،
نیک کام کا حکم کرنے والے، وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ 8ویں صفت برائی سے روکنے والے۔ تو اللہ والے اور جو جنتی جو ایمان والے ہوتے ہیں، جہاں تک اپنی ذات کی فکر کرتے ہیں تو اسی پر وہ منحصر نہیں ہوتے، اپنے علاوہ اپنی بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، ساری امت کی فکر کرتے ہیں۔ جس طرح ہم جہنم سے بچیں تو ہمارے مسلمان بھائی گھر والے وہ بھی جہنم سے بچ جائیں، اسی کے پیش نظر خود دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی لانے کی فکر کرتے ہیں، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور یہ عمل کوئی سرسری نہیں بلکہ استقامت کے ساتھ۔ حتیٰ کہ ایسے ایسے اللہ والے گزرے، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقوں کو دیکھنا ہو تو ان اللہ والوں کی زندگی کو پڑھ لیں۔ کیا محبت تھی، کیا اخلاق تھے، کیا استقامت تھی۔ دیکھا ایک مرتبہ کے نوجوان طبلہ بجا رہا، حضرت نے محبت سے سمجھایا کہ بیٹے جائز نہیں ہے، حرام ہے، میوزک حرام ہے۔ کہتے رہے اس کو روکتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار کہا، دو بار کہا، اصرار کرتے رہے، یعنی بار بار کہتے رہے۔ اس نوجوان کو غصہ آیا، اس نے طبلہ اٹھا کر حضرت کے سر پہ توڑ دیا، حضرت کا سر زخمی ہو گیا، خود بہنے لگا۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، گھر تشریف لایا اور حلوہ بنایا، اپنے خادم کو بلایا، کہا کہ جاؤ کچھ پیسے دیے، فرمایا فلاں نوجوان جس نے طبلہ توڑ دیا اس کا نقصان ہوا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے۔ حالانکہ ان کے سر پہ مارا ہے، غصے میں نہیں آیا، بلکہ یوں کہا کہ اس کا نقصان میری وجہ سے ہوا ہے، یہ پیسے اس کو دے دو تاکہ اس کا نقصان پر ہو جائے، اور یہ حلوہ بھی اس کو دے دو، کہنا کہ اس حلوے کو کھا لو، لیکن اسے پیغام پہنچا دینا کہ میں ساری زندگی اگر تم یہ عمل کرو گے تو میں منع کرتا رہوں، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ طرز عمل تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، سامنے والے نے کوئی جواب دے دیا یا منہ پھیر لیا، صاف صاف ہم کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ بھاڑ میں، ہمیں کیا تم سے لینا دینا۔ تو یہ بزرگان دین کا طرز عمل نہیں تھا، بلکہ پوری زندگی استقامت کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بجا لاتا، سامنے والے مانے یا نہ مانے لیکن کبھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اہل جنت کے خصوصی اعمال میں عمل ہے کہ نیک کام کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ آج شوہر بیوی کو نہیں کہتا نماز پڑھنے کے لیے، بیوی شوہر کو نہیں کہتی، ماں باپ اولاد کو نہیں کہتے، ایک دفعہ کہتے ہیں اولاد جواب دیتے پھر خاموش، کبھی پھر دوبارہ نہیں کہتے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مستقل کرتے رہیں جب تک ہماری زندگی باقی ہے۔ محبوب خدا کا فرمان ہے، اگر آنکھوں سے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور آخری درجہ ہے اس کو دل سے برا جاننا۔ اور نواں جو خصوصی عمل ہے، نویں صفت ہے والحافظون لحدود اللہ، کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے 8 جو اعمال ہیں وہ سارے اس میں آ گئے۔ شریعت کی حفاظت میں توبہ، عبادت، ذکر، روزہ، ساری چیزیں داخل ہیں۔ مستقل طور پر اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ جو جنتی ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، دین کی، شریعت کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ میں اونٹ دینے کے لیے تیار تھے، انہوں نے رسی دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ ان کی رسیاں بھی دیا کرتے تھے، اگر میرے دور میں صرف اونٹ دو گے، رسیاں نہیں دو گے تو میں اس کے لیے بھی قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ،
کیا میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ ایک حرف کی ایک بال جیسے باریک چیز کی بھی میں کمی آنے نہیں دوں گا۔ تو یہ ہے حدود اللہ کی حفاظت۔ اللہ نے جو بارڈر قائم کیا ہے کہ اسلام کے طریقے ہیں، تو دین کے تحفظ کے خاطر اپنی زندگی گزارنا یہ جنتیوں کی خصوصی صفت ہے، نیک بندوں کا خصوصی عمل ہے۔ تو ہم بھی آیت جو ہے اوصاف کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ کتنے اوصاف ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ دین آنکھوں کے سامنے مٹ رہا ہے، ہم تماشا بنے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رسمی چیز ہے، رواجی چیز ہے، خاندان میں چلا رہا ہے، گھر میں برتھ ڈے ہو رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہے، ناچ گانا ہے، شادیوں میں، تقریبات میں، اسی طرح آپ گھروں کی خاندان کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیں، لیکن کبھی ہمیں احساس تک پیدا نہیں ہوتا جس طرح دین کے شریعت کے احکامات کو مٹایا جا رہا ہے۔ کبھی ہم اپنی طرف سے قدم اٹھاتے، پہل کرتے، کوشش کرتے، ایک حرف زبان سے نہیں نکلتا، تو ہم نے کس قدر دین کی حفاظت کی ہے اور کیا چہرہ لے کر محبوب خدا کے سامنے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت شریفہ کو سامنے رکھ کر صرف سننے اور سنانے تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ زندگی میں اپنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ پاک نے ایمان والوں کو جنت کی بشارت سنائی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وصلی علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ ہم کہتے سنتے بہت زیادہ ہیں، عمل کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کر ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جو زندگی غفلتوں میں، نافرمانیوں میں، اے اللہ ناقدری میں گزر گئی، ہمیں معاف کر دے۔ زندگی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی امانت ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ یا اللہ گزری ہوئی زندگی پر ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سب کو معاف کر دیں، بقیہ زندگی میں خیر و برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو آپ نے اپنے خاص محبوب بندوں کے خصوصی اوصاف اور خصوصی اعمال بیان فرمائے، اے اللہ ان اعمال کو کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو طاقت و توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اوصاف میں ہمیں بھی شامل فرما، ہمیں بھی اے اللہ کثرت سے توبہ کرنے والا، تیری بندگی کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا، اور اسی طرح ساری زندگی ان اوصاف سے متصف ہو کر گزارنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ دنیا کے تمام فتنوں سے، ضلالت سے، گمراہی سے، غلط راستے سے، اے اللہ نافرمانی کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کو مضبوط کر دیں، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، نیکیوں سے محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم اپنی رضا نصیب فرما، اپنے نبی کی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما۔ جب تک زندگی باقی رہے ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرما، ہمارے اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما، قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ جب موت کی گھڑی آئے تو کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔